السلام علیکم۔ پارہ 26 سورہ احقاف آیت 4 قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا۔ غیر اللہ کی تخلیق کی نفی۔ اس آیت میں غیر اللہ کی تخلیق کی نفی ہو رہی ہے کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو انہوں نے زمین و آسمان میں کیا پیدا کیا ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ آیت 12 وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ۔ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ظالموں کے لیے تنبیہ ہے اور محسنین کے لیے خوشخبری ہے۔ آیت 13 ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ استقامت، مستقل مزاجی کے ساتھ نیک کام کرنے کا اجر جنت ہے۔ ایمان کے بعد استقامت سب سے اچھا عمل ہے۔ آیت 15 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کریں، اگر حیات ہیں تو ان کے لیے کچھ خاص وقت رکھیں، اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ان کی طرف سے صدقہ کریں۔ اس آیت میں ماں کے حق کا ذکر ہے کہ ماں اپنی جان خطرے میں ڈال کر بچے کو جنم دیتی ہے، اس لیے اس کا حق زیادہ ہے۔ اسی آیت میں دعا آ رہی ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ یہاں پہ ہمیں اللہ سے نیکیوں نعمتوں پر شکر، اللہ کی رضا کے کاموں کی توفیق، اپنی اور اولاد کی اصلاح اور توبہ کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ آیت 17 نافرمان اولاد والدین کی نصیحت کو سننے کے بجائے ان کی نصیحت کو فرسودہ باتیں کہہ کر نظر انداز کر دیتی ہے۔ آیت 19 وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ جتنی محنت کریں گے ہم اتنا ہی درجہ بلند ہوگا۔ ہر سجدے کے ذریعے ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں لذت اور شوق مانگیں۔ آیت 20 اہل کفار دنیا میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو چکے، اس لیے قیامت میں ان کے لیے عذاب ہی ہوگا۔ صحابہ رضوانہ دنیا کی نعمتیں ملنے پر اس ڈر سے رو پڑتے تھے کہ کہیں آخرت کا اجر کم نہ ہو جائے۔ آیت 21 وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ بادل کا عذاب۔ قوم عاد پر بادل کی شکل میں عذاب آیا جس میں تیز آندھی تھی، جس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے اور کہتے مجھے یہ چیز بے خوف نہیں کرتی کہ اس میں عذاب ہو۔ آیت 29 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ۔ جنوں کا قرآن سننا۔ سفر طائف سے واپسی پر جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو ایمان لے آئے۔ واپس جا کر قوم کو حق قبول کرنے اور اللہ کے داعی کا ساتھ دینے کی رغبت دلائی۔ آیت 34 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ۔ کفر کرنے والے خواہ کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کریں، ان کے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کا حق نہ دینا اور بندوں کے حق کے لیے بھاگ دوڑ کرنا کسی کام نہ آئے گا۔ آیت 35 فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ۔ صبر انبیاء علیہ السلام کی اعلیٰ اخلاق میں سے ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سورہ محمد آیت 2 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان لانے والے جنہوں نے نیک عمل کیے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن اور اس جیسی دوسری چیزوں یعنی سنت کو بھی مان لیا تو ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ان کے لیے حالات کی اصلاح کر دی جائے گی۔ آیت 4 فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ مکمل رہنمائی۔ دین اسلام ہر معاملے میں حتیٰ کہ جنگ کرنے، قیدیوں کو پکڑنے اور چھوڑنے کے معاملے میں بھی رہنمائی کرتا ہے، اور جنت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ آیت 6 وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ جنتی بغیر کسی کے رہنمائی کے جنت میں اپنے گھر تک پہنچیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنی جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا ہوتا ہے۔ جنت میں گھر بنانے والے اعمال 12 رکعت سنت، رواتب ادا کرنا، مسجد بنانا، اللہ کی خاطر ملاقات کے لیے جانا، عبادت کرنا، صف کو پر کرنا وغیرہ۔ آیت 19 فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جان لیجیے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آیت 22 فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۔ دو چیزوں کی یہاں پہ ممانعت کی گئی ہے، زمین میں فساد کرنا، قطع رحمی کرنا۔ دو چیزوں کی ترغیب ہے، زمین میں اصلاح کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ آیت 24 افلا یتدبرون القرآن۔ جب قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو اس پر عمل کیسے ہوگا؟ بند دل میں قرآن اور ایمان داخل نہیں ہو سکتے۔ دین کو ناپسند کرنا اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ اللہ کا کوئی حکم ہمیں ناگوار نہ لگے، خواہ کتنا ہی مشکل ہو۔ آیت 38 ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل۔ بخل دنیا پر خرچ کرنا مگر اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا بخل ہے۔ بخل کا نقصان انسان کو خود ہوتا ہے اور اس پر مشکلات آتی ہیں۔ اس آیت میں تبدیلی کا اصول بھی بتایا جا رہا ہے کہ دین کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت کا کام نہ کیا تو اللہ دوسری قوموں کو اسلام کی توفیق دے کر تم سے بدل دے گا۔ وہ دین کی سربلندی کا کام جاری رکھیں گے اور اس طرح دین کا تسلسل باقی رہے گا۔ سورہ فتح۔ سورہ الفتح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر ایسی سورہ نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ آیت 1 ان فتحنا لک فتحا مبینا۔ صلح حدیبیہ، یہاں پہ صلح حدیبیہ کا ذکر ہے کہ جہاں پہ بظاہر ناپسندیدہ شرائط پر صلح کی گئی مگر اس سے مسلمانوں پر کامیابیوں کے دروازے کھل گئے۔ آیت 18 لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ بیعت رضوان میں شریک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں میں سب سے بہتر ہو۔ سکینت سے مراد صبر و تحمل، حوصلہ کہ مسلمانوں نے کس طرح کفار مکہ کی جاہلانہ حمیت کا مقابلہ کیا۔ آیت 29 محمد رسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اس آیت میں صحابہ کرام کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہرے پر موجود ہوں گے جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ سورہ حجرات آیت 1 اور 2۔ یہاں پہ مسلمانوں کو اہم آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنا، ان کی مجلس یا مسجد میں اونچی آواز نہ کرنا، نام لے کر حجروں کے باہر سے نہ پکارنا۔ آیت 6 اے مسلمانوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر دے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ آیت 11 میں آتا ہے کہ جھگڑے کی صورت میں مومنوں میں صلح کرا دو کیونکہ وہ دینی بھائی ہیں۔ سورہ حجرات میں بہت سی اخلاقی معاشرتی برائیوں کا ذکر ہے اور ان کے آداب بتائے گئے ہیں۔ جب مسلمان کے بھائی ہیں لیکن یہ اخوت تب قائم رہتی ہے جب ان معاشرتی آداب پر عمل کیا جائے۔ سب سے پہلے یہاں پہ مذاق اڑانے کی ممانعت کی بتائی گئی ہے کہ یہ ایک نہایت قبیح عمل ہے جس سے دوسروں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دلوں میں دوری آ جاتی ہے اور شدید غصہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا۔ مذاق کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ تکبر۔ مجلس اور تنہائی میں اپنوں اور دوسروں کا ہر طرح کا مذاق اڑانا ممنوع اور حرام ہے۔ یہاں پہ اور مذاق اڑانے کی ممانعت کیوں کی گئی ہے؟ کہ کوئی اچھا یا برا شکل و صورت سے نہیں بلکہ اپنے تقویٰ سے ہوتا ہے، اور تقویٰ دل میں ہوتا ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کسی کی نقل اتارنے کو منع کیا گیا ہے۔ عیب جوئی کی ممانعت ہے۔ دوسروں پہ عیب لگانے والا در حقیقت خود اپنے آپ پر عیب لگا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے منہ سے نکلے الفاظ اور بات خود اسی انسان کو گندا کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کے عیب پر ہمیں پردہ داری کرنی چاہیے۔ برے القاب کی ممانعت، کسی کے عیب سے اسے نہیں پکارنا چاہیے، مثلاً اندھا، لنگڑا، بونا وغیرہ۔ جو القابات تحقیر اور تذلیل کے لیے نہ ہوں ان کی رخصت ہے، مثلاً لمبا لڑکا۔ سورہ میں ہمیں بدگمانی، تجسس اور غیبت سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہاں سب ایک اہم سبق یہ مل رہا ہے کہ اسلام صرف روزے نماز کا نام نہیں بلکہ عمدہ اخلاق اپنانا بھی نہایت ضروری ہے۔ سورہ قاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز، جمعے کے خطبے اور عید کی نماز میں سورہ قاف کی قرأت کیا کرتے تھے۔ آیت 16 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جس دل میں یہ احساس آ جائے کہ اللہ قریب ہے وہ اپنے آپ کو سنوارے گا۔
آیت 18 ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، رقیب العتید کرامن کاتبین فرشتے ہر وقت ہمارے بولے ہوئے الفاظ کو لکھنے میں مصروف ہیں۔ بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہے۔ سورہ ذاریات۔ اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیت میں قیامت کے حق میں 4 قسمیں کھائی ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، آیت 15 متقی لوگ جنتیوں اور چشموں میں ہوں گے۔ پھر ان کی مزید صفات بتائی گئی ہیں کہ محسنین، راتوں کو کم سونے والے، سحری کے بعد استغفار کرنے والے، سائل اور محروم پر خرچ کرنے والے۔ آئیے اچھے آداب اور عادات اپنائیں اور بری عادتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔